حي على الفلاح. حاضرین جمعہ، معزز و مکرم بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنے تنہا ہم تمام انسانوں کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تمام انبیاء کرام، بالخصوص آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے انتہا محنتوں، مشقتوں، کوششوں کا یہ ثمرہ اور پھل رہا کہ اسلام ہم تک پہنچا اور ہم تمام حضرات مسلمان کہلائے۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا۔ کسی کو اللہ نے امیر بنایا ہے تو کسی کو غریب بنایا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتیں عطا کی ہیں تو کوئی ایسا ہے کہ جو کچھ نعمتوں سے محروم ہو چکا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس سب کچھ موجود ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ تو الغرض کی اللہ رب العزت نے مختلف بنایا، وہ اس بنا پر کہ ایک انسان کے اندر یہ دیکھا جائے کہ اگر اس کے پاس بہت کچھ رہتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال کتنا خرچ کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جسے کسی چیز سے محروم کیا گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کتنی دعائیں کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا چیزیں طلب کرتا ہے۔ تو آج ہم جو بات کریں گے وہ صرف اور صرف عام حالات میں خرچ کرنا، یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں مال سے نوازا ہے تو اس میں دوسروں کے حقوق جو بتلائے، اور پھر اسی طریقے پر ایسا نہیں کہ ہمارا پورا وہ اپنا خود کا مال ہو گیا اور ان سارے مال کو ہم نے اپنی جائیداد سمجھی اور اس میں دوسرے کے جو حقوق رکھے گئے ان کے حقوق کا خیال نہ کیا گیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ایسے لوگ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ مال جن کو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو یا پھر چھپے طور پر ہو۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کہا کہ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے یہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کر لے جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، اور جس دن کوئی کسی کا دوست اور ساتھی نہیں ہوگا۔ الغرض کی اگر اللہ نے ہمیں مال سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، تو اب ایسی حالتوں میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس رزق میں سے میرے راستے میں خرچ کرو۔ اور اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ کمثل حبہ، ایک دانے جیسی ہے،
انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، یعنی ایک انسان جو ہوتا ہے زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ اللہ رب العزت اس کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ اگر آج رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو چل رہا ہے، جس کے اندر اگر خالص دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اگر 1 روپیہ بھی ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو اس کا اجر اور جو ثواب ہوگا وہ 700 تک کا اللہ رب العزت ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اس کے اندر اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی اپنی مشیت اور مرضی ہے کہ اللہ جسے چاہے جتنا چاہے نواز دے، اس کے اجر اور ثواب میں بڑھوتری کر دے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری جگہ پر فرمایا گیا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں دن اور رات میں، سرا وعلانیہ، کھلے طور پر یعنی ظاہری طور پر یا پھر چھپا کر، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے رب کے پاس ان کا بہت بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور انہیں کسی چیز کا خوف نہیں اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ ان تینوں آیتوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اپنے دیے گئے مال کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، اور یہ کہا کہ یہ جو مال ہم نے دیا ہے اس مال کو میرے راستے میں خرچ کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس پر ہمیں اجر ملے گا۔ ایک انسان دنیاوی جو کاروبار کرتا ہے اس میں وہ فائدہ دیکھتا ہے کہ اگر میں کسی چیز میں اپنے پیسے لگا رہا ہوں تو اس پر ہمیں فائدہ کیا ہوگا اور ہمیں اس میں کتنا بڑھ کر ملے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا کہ تم میرے راستے میں 1 روپیہ لگاؤ اور میں تمہیں اس کا اجر اور بدلہ جو ہے 700 تک دوں گا۔ اور یہی نہیں بلکہ حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ابن آدم انفق علیہ، اے ابن آدم تم خرچ کرو، تم پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ اگر ایک انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم بھی تم پر خرچ کریں گے، اور ہم جو خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے۔ تو ایسی حالتوں میں اللہ جب کسی پر خرچ کرنے پر آئے تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ ہم پر کتنا خرچ کر دے گا اور اللہ ہمیں کتنا دے دے گا، اس کا ہمیں احساس تک نہیں ہو پائے گا، اور اللہ ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جس کے اندر اللہ رب العزت نے کہا کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو، تم پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے دینے والا ہاتھ جو ہے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ جو ہے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں تو یہ گویا کہ آپ کی بہت بڑی کامیابی اور گویا کہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز دے سکتے ہیں۔ اور اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ جو ہے نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس کا اندازہ وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کے پاس مال نہیں ہوتا، جن کو کبھی کبھار ایسا ہے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اندر سے انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے،
अलगर्ज की वो टूटे हुए होते हैं, उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, लेकिन हकीकी मानों में देखा जाए तो उन्हें अंदर से बड़ी तकलीफ और दर्द होता है, इल्ला ये कि जो लोग उसके आदी हो जाएं, इल्ला ये कि जो दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर अपने आप को एक मामूल बनाने, वो अलग बात है। लेकिन बेहतर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपको दिया है उसमें से उन लोगों पर खर्च किया जाए जो अल्लाह के बंदे जो हैं, जो उसके मुस्तहिक हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी चीज से महरूम कर दिया है और आपको अगर दिया है तो उन पर खर्च करिए। इज्जत ने फरमाया कि ये जो सदका है या फिर इसी तरीके से जो माल तुम खर्च कर रहे हो, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं, बल्कि जो तुम कुछ खर्च कर रहे हो वो तुम्हारे लिए फायदा जो होगा वो तुम्हें ही होगा, उसमें मैं अपना कोई हिस्सा नहीं ले रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया कि मन अनफक़ नफ़क़तन फी सबीलिल्लाह कुतिबत लहू बिसबअ ज़ैफ, यानी जो अल्लाह के रास्ते में एक खर्च करता है, अल्लाह उसके अजर और सवाब को 700 गुना पहुंचाता है। वजह क्या है? वजह ये है कि एक इंसान खुलूस दिल के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में खर्च करता है, ये सोचकर कि अल्लाह ने हमें इस लायक बना दिया, अल्लाह ने हमें उतना माल दे दिया है कि जिसमें हम दूसरों को सहारा दे सकते हैं, दूसरों पर खर्च कर सकते हैं। और यही देख लीजिए कि इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाह व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, यानी ये लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं जाहिरी तौर पर और खुले तौर पर। इसका माना हम ये समझ लेते हैं जाहिरी तौर पर, यानी लोगों को दिखाकर। बाज दफा ये हो सकता है कि इंसान ये समझ ले कि भाई उसके अंदर तो रियाकारी पाई जाती है, क्योंकि ये दिखा कर दे रहा है, तो इसमें एक माना ये होता है कि आप जब कोई चीज खर्च करें तो आपका मकसद रियाकारी नहीं है, बल्कि आपका मकसद ये है दूसरों को उभारना, और आपको ये महसूस हो कि अगर मैं लोगों के सामने इतना देता हूं और बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, वो लोग उसके अंदर और ज्यादा इजाफा करके देंगे। उनके अंदर भी एक तड़प होगी कि फला साहब है जिन्होंने फला फला लोगों की मदद की है, चलो हम भी मदद कर देते हैं। ये है ज़ाहिरी तौर पर देना, और ये जो है रियाकारी नहीं। दूसरों को उभारने के लिए लोगों को बतला कर या दिखला कर देना, ये रियाकारी नहीं है। और खुले तौर पर या छुपे तौर पर एक इंसान ऐसी हालत में खर्च कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, उसका मकसद है कि मैं जो कर रहा हूं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, कोई इंसान देखे ना देखे, उसे पता चले ना पता चले, हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो दोनों हालतों में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि तुम माल खर्च करो, यरजून तिजारतन लन तबूर, ये ऐसी तिजारत है ना जिसके अंदर कभी खसारा नहीं, कभी नुकसान होने वाला नहीं। आपने अगर खुलूस दिल के साथ किसी पर माल अपना खर्च किया है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि ये तुम्हारी तिजारत ऐसी है जो कि ज़ाया और बर्बाद होने वाली नहीं, तुम्हें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि तुम्हें उसका अजर और बदला जो है वो जरूर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं सहाबे किराम के अंदर खर्च करने का जज्बा कैसा था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदका करने का हुक्म दिया, और मैंने ये सोचा कि आज बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को गनीमत समझते हुए मैं अपने घर पर गया और मेरे घर पर जितना माल था उस माल के 2 हिस्से किया। एक हिस्सा अपने घर यानी बीवी बच्चों के लिए छोड़ दिया, एक हिस्सा लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, और आकर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि हज़रत उमर क्या लाए हो, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने पूरे घर का जो माल है 2 हिस्सों में तकसीम किया हूँ, एक हिस्सा घर वालों को छोड़कर दूसरा हिस्सा आपके कदमों में लेकर डाल दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ شوق ڈالا تھا، وہ ایک جذبہ ڈالا تھا، جس بنا پر ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو ہی رہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق تم کیا لائے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں جتنا بھی کچھ مال تھا سارا پورا مال لے کر میں آپ کے قدموں میں حاضر کر دیا ہوں۔ یہ بات جب سنتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابوبکر صدیق تیرے نصیبے کا کیا کہنا، میں تو یہ سمجھاتا کہ آج میں تم سے آگے بڑھ جاؤں گا، تمہارا مقابلہ کروں گا، لیکن آج ہم نے دیکھ لیا میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ خرچ کرنے کا جذبہ تھا، پورا مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے۔ کہاں گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی۔ یہ صحابہ کرام کے خرچ کرنے کا جذبہ تھا، یہ خرچ کرنے کا جذبہ تھا۔ اور یہی نہیں، آپ دیکھیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا جا رہا، اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو یہ اس دن جس دن اللہ رب العزت قیامت قائم کرے گا، جس میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جس دن اللہ رب العزت انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور دوسرا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں وہ دن جب چلچلاتی دھوپ ہوگی، وہ دن کی جب سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے، وہ وقت جس میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ہر انسان اپنے کرتوت کی بنا پر، اپنے گناہوں کی بنا پر جیسے اس کے گناہ ہوں گے وہ اپنے خود کے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کوئی انسان اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر، بلکہ کوئی انسان ایسا ہوگا جو اپنی گردن اور اپنے منہ تک اپنے خود کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ وہ وقت کہ جس دن اللہ رب العزت کا جو سورج ہے، جو تپش، اس کی جو گرمی ہوگی کوئی انسان برداشت نہ کر سکتا، ایسی حالتوں میں اللہ رب العزت کہے گا میرے فلاں 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو میرے پاس لاؤ، انہیں سایہ دیا جائے گا، انہیں یہ چنچناتی دھوپ اور یہ گرمی جو ہے اسے محفوظ کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا تھا، اس مال کو اس حال میں خرچ کیا تھا کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں کو پتہ ہی نہیں۔ ایسا شخص جو ہوگا وہ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج حالت اگر دیکھ لی جائے تو ہر انسان کے اندر ایک دکھاوا پایا جاتا ہے۔ ہر انسان یہ بتلانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو ہم نے اللہ کے راستے میں فلاں لوگوں کی مدد کی، ہم نے فلاں جگہ پر اتنے پیسے لگائے ہیں، اتنے لوگوں کو ہم نے دیا ہے۔ یہ اصل چیز ہے ریاکاری، اور یہ ریا اور دکھاوے میں آئے گا۔ قیامت کے دن ایک ایسا شخص بھی اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا جسے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، اس مال کو تم نے کیا کیا، استعمال کیسا کیا؟ کہے گا اللہ رب العزت تیرے اس مال کو ہم نے بہت زیادہ خرچ کیا، لوگوں میں خرچ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کہے گا کہ تم میرے لیے نہیں کیا، بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے سیٹھ کہیں، لوگ تجھے امیر کہیں، یہ کہیں کہ فلاں شخص ہے جو کہ بہت بڑا سخی ہے، اس کے اندر خرچ کرنے کا بڑا جذبہ ہے، اور اس نیت سے تو خرچ کرتا تھا، لہذا جو تو چاہتا تھا تجھے دنیا کے اندر مل گئی۔ تو چاہتا تھا لوگ تجھے امیر کہیں، سیٹھ کہیں، لوگ تجھے کہتے تھے، وہ معاملہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ اب تمہیں ہمارے پاس کوئی اور چیز ملنے والی نہیں ہے، اس کا بدلہ اب میں تمہیں اور کوئی چیز نہیں دے سکتا۔ تو ایک انسان جب کوئی مال خرچ کرے نا تو یہ دیکھے کہ اللہ رب العزت کی مشیت اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص نیت کر کے خرچ کیا جائے۔
اور جب کسی کو دینے کی بات آئے تو کسی کی عزتوں کو مجروح نہ کیا جائے، کسی کو یہ احساس نہ دلایا جائے کہ دیکھو تم ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، تم غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، لہذا تم میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہو، میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں، یہ تمہارا احسان کرنا نہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کسی پر احسان کیا، کوئی مال خرچ کر دیا تو بعد میں اسے احسان جتلا دے، اور اگر کوئی احسان جتلا رہا ہے تو یہ ایسے ہے جیسے کوئی کتا ہوتا ہے جو اپنے اندر کھائی ہوئی چیز کو قے کر دیتا، پلٹی کرتا ہے، پھر بعد میں اسی پلٹی کیے گئے چیز کو دوبارہ کھاتا ہے۔ یہ ہے کسی پر خرچ کر کے احسان جتلانا، کسی کی عزت کو مجروح کر دینا، کسی کو لوگوں کے سامنے لا کر پیش کر دینا کہ ہاں ہم نے دیکھو اس کی مدد کی ہے۔ ایک انسان جب کسی پر خرچ کرے اور کسی کو کوئی چیز دے تو اسے خود بھی احساس نہ ہو کہ میں دے رہا ہوں، ہم نے جو دے دیا بات ختم، لوگوں کے سامنے اسے پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چند بھیڑ اور بکریوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ جو دو پہاڑوں کے خلا کو بھر سکتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری بھیڑ اور بکریوں کو دے دیا۔ وہ جب لے کر چلے گئے اور اپنی قوم کے لوگوں میں جب پہنچے تو کہنے لگے کہ اے قومی اسلموا، اے میری قوم کے لوگوں تم اسلام قبول کر لو، تم اسلام قبول کر لو، کیونکہ میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں کہ وہ شخص ایسے ہیں فواللہ ان محمدا لیؤتی عطاء من لا یخاف الفقر، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جنہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ انہیں فقر لاحق ہو جائے گا، ان کا یہ مال جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، انہیں اس بات کا ڈر ہی نہیں ہے، لہذا تم اسلام قبول کر لو۔ یہی نہیں، آپ دیکھیے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پر رشک کرنا جائز ہے، ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی مال دیا ہے اور آپ یہ سمجھے کہ وہ مال اس کے پاس سے ختم ہو جائے، سارا کا سارا مال میرے پاس آ جائے۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے مال دیا ہے، اس کے پاس تو وہ مال رہے ہی رہے، میرے پاس بھی اسی طریقے سے مال آ جائے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو لوگوں کے علاوہ کسی اور پر رشک نہیں کیا جا سکتا، حسد نہیں کیا جا سکتا، ان میں سے یہ ہے رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، پہلا وہ شخص جسے اللہ رب العزت نے قرآن کا علم دیا، جس کے پاس دین کا علم ہے، قرآن جب وہ پڑھتا ہے تو لوگ دیکھ کر یہ رشک کریں کاش کہ اللہ رب العزت اس کی طرح ہمیں بھی علم دیا ہوتا، آج اگر ہمیں بھی علم دیا گیا ہوتا، میرے پاس قرآن پڑھنے کی صلاحیت ہوتی، میں بھی دن رات قرآن کی تلاوت کرتا۔ تو یہ رشک کرنا ہے، یہ رشک کرنا جائز ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اللہ رب العزت نے کسی شخص کو مال دیا ہے، وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، آپ دیکھیے اور کہیے کاش اللہ اگر ہمیں بھی مال دیا ہوتا، آج ہمارے بھی جیب اگر گرم ہوتی تو ہم بھی لوگوں کے سامنے خرچ کرتے اور لوگوں کو وہ چیزیں عطا کرتے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن پر رشک کرنا یہ جائز ہے اور رشک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت دو فرشتوں کو نازل کرتا ہے، دو فرشتے صبح میں نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما من یصبح العباد فیہ الا وملکان، جب کوئی بندہ صبح کرتا ہے اس پر دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا جو ہے وہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ رب العزت اس شخص کے مال کے اندر اور زیادہ بڑھاوا کر دے، اور زیادہ بڑھا کے اللہ رب العزت کو عطا کر کہ جو تیرے راستے میں مال کو خرچ کر رہا ہے، جو تیرے راستے میں تیرے بندوں پر خرچ کر رہا ہے، اس کے مال کے اندر بڑھوتری کر دے، اضافہ کر دے۔ وہیں پر دوسرا کیا کہتا ہے وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ آتِ مُمْسِكًا خَلَفًا،
اے اللہ تو اس کے مال کو ضائع اور برباد کر دے، ختم کر دے، کہ جو ایک انسان اپنے مال کو سمیٹ کر رکھتا ہے، جو جانتا ہے کہ میرا فلاں بھائی جو ہے غریب ہے، فلاں آدمی جو ہے وہ مسکین ہے، اس پر خرچ کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ مال کو سمیٹ کر رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا۔ اور ایسی حالت میں یہ دونوں فرشتے جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج اگر دیکھا جائے، ایک انسان کے اندر دوسروں پر خرچ کرنے کا جذبہ نہیں رہتا۔ ایک انسان اگر کسی پر خرچ کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں۔ ایک انسان یہ نہیں دیکھتا کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اس لائق بنا دیا، آج اللہ نے ہمیں اتنا مال دیا ہے کہ ہم دوسروں پر خرچ کر سکتے ہیں، اور خرچ نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم مجرم ہیں۔ ہم مجرم ہیں۔ اللہ رب العزت کہے گا کہ ہم دنیا کے اندر بھوکے تھے، تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ جو تھا فقیر تھا، مسکین تھا، اس کے پاس مال نہیں تھا، تیرے پاس تھا، کیا تو نے اس کی مدد کی؟ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کی جو زندگی ہے، زندگی میں جو اعمال آپ کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کو فائدہ ملے گا، اور جب آپ انتقال کر جاتے ہیں تب بھی تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے آپ کو اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا انتقال ہو جاتا ہے پھر بھی انہیں اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ پہلا جو ہے صدقۃ جاریۃ، جو ایک انسان اپنی زندگی کے اندر صدقہ اور خیرات کر لے۔ اللہ نے آج آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ دے سکتے ہیں۔ آپ اس وقت کو یاد کریے کہ اگر اللہ رب العزت نے اس مال کو ہمارے پاس سے ختم کر دیا تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس وقت ہماری کوشش ہوگی، خواہش ہوگی کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی خرچ کر لیتا۔ تو وہ دن آئے کہ آپ کا جیب خالی ہو جائے، اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ و خیرات کر لیجئے، اللہ رب العزت کے دیے گئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لیجئے۔ آج کہتے ہیں کہ ایک انسان اور مسلمانوں کی امیری دیکھنی ہے تو ہوٹلوں اور دسترخوانوں پر دیکھ لیا جائے، وہیں پر اگر کسی انسان کی، ایک مسلمان کی غریبی دیکھنی ہے تو جب اس کے سامنے کسی مسجد کی بات آئے، جب اس کے سامنے کسی مدرسے کی بات آئے، جب اس کے سامنے کسی امام کی بات آئے، جب اس کے سامنے کسی غریب کی بات آئے، کسی فقیر کی بات آئے، کسی ایسے لاچار اور مجبور کی بات آئے کہ اسے دینا ہی دینا ہے، اس وقت اس کے جیب سے ٹوٹی کوڑی نہیں نکلتی، اس وقت اس کے جیب سے 1 روپے نہیں نکلتے۔ یقین مانیے کہ اپنی زندگی میں اگر خرچ نہیں کیا ہے وہ دن دور نہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو مجبور کر دے اور آپ کا جیب خالی ہو جائے، آپ چارپائی پر پڑے رہیں۔ آپ کی کوشش ہو، خواہش ہو، کاش میرے پاس پیسہ ہوتا، مال ہوتا، میں لوگوں کی مدد کر دیتا، اور یہ سارا مال آپ کی اولاد ہڑپ لے، آپ کی مال جو ہے آپ کے اولاد ہڑپ لے، آپ چاہتے ہوئے خرچ نہیں کر سکتے۔ تو اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے تو اپنی زندگی میں صدقے جاریہ کر لیجیے۔ دوسری جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به، علم ہے جس کو اللہ رب العزت نے علم جو ہے سکھایا، اس کے پاس علم ہے، وہ دوسروں کو سکھا دے، جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے تب تک اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ چیز اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی صلاحیت دی ہے بلغوا انی ولو آیا، تو اس ایک آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ سوچ کر کہ ہم نے اگر لوگوں کے سامنے اسے پہنچایا ہے، لوگ اس پر عمل کریں گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ علم بھی ایک صدقہ جاریہ ہے گویا کی۔ تیسری جو چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، کوئی ایسا نیک لڑکا، نیک بیٹا آپ نے اپنی زندگی میں چھوڑا ہے، آپ انتقال کر جائیں گے، جب تک وہ آپ کے حق میں دعائیں کرے گا، وہ دعائیں اللہ رب العزت قبول کرے گا، اس کے ذریعے سے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ 3 قسم کے جو لوگ ہیں جن کو بتلایا گیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مال جو ہے نا، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا۔ یہ شیطان جو ہے ہمیں لا کر یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو تمہارے پاس یہ مال ہے، اگر تم نے اس مال کو خرچ کر دیا تو پھر تمہارے پاس سے وہ مال ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔
बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर मजीद इजाफा कर देता है। वक्ती तौर पर आपको लगेगा कि माल खर्च हो रहा है, लेकिन उसमें सवाब और बढ़ोतरी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से होता है। और मैं यही कहूंगा आखिर में कि आप जो कुछ भी करें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए करें। इंसान खुश हो या ना खुश हो, इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। किसी को मालूम हो या ना हो, इन सारी चीजों को छोड़कर आप अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपना माल खर्च करें और ये उम्मीद रखें कि जो भी मैं खर्च करूंगा अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका अजर और सवाब देगा। उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है हम मालूम करें ऐसे लोगों को कि जो वाकईतन उसके मुस्तहिक हैं, उन लोगों तक जाया जाए, बंद मुट्ठी में मुसाफा करके वो चीजें उनके हवाले कर दी जाएं और ये समझ लिया जाए कि हमारा अपना जो हक था उस हक को हमने अदा कर दिया है। हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जिम्मेदारी दी थी उस जिम्मेदारी को हमने अदा कर दिया। ये एक इंसान की कोशिश होनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस ऐसे काम पर और ये सवाब की नियत से आप करते हैं तो उस पर आपको अजर जरूर देगा, जरूर उसका बदला आपको मिलेगा। तो खुलासे कलाम मेरा ये निकलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको माल दिया है, इससे पहले कि आपका वो माल खत्म हो जाए उस माल को अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में खर्च कर लिया जाए, खालिस अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, बगैर किसी रिया, नमूद और दिखावे की नियत के। असल मकसद ये होना चाहिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो उस पर अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका सवाब और अजर जो है, बदला जो है जरूर देगा। आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आज के इस खुतबे जुमा में जितनी भी बातें हमने सुनी हैं उन तमाम तर बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम जो कुछ भी इबादतें कर रहे हैं अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोग जो जायज़ ख्वाहिशात रखते हैं हमारी ख्वाहिशात को पूरी फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे वो मुसलमान भाई जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह तबारक व तआला तेरे वो महबूब बंदे जो ज़मीन पर जहाँ भी हैं जिस हाल में हैं, उन्हें परेशानियाँ लायक हैं, उन्हें मारा सताया जा रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला गैबी तौर पर उनकी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम जहाँ भी रहें जिस हाल में रहें अल्लाह हमें खुशियाँ नसीब अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला वो मुसलमान भाई जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो अहबाब जिनका इंतकाल हो चुका अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर कब्र में अजाब हो रहा हो तो उनके अजाब को दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके अजाब को दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो मुसलमान भाई जो किसी बीमारी के अंदर मुलव्विस हो चुके हैं अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमसे रमज़ान मुबारक के इस महीने में जो कुछ भी इबादतें हो रही हैं अल्लाह हम खालिस तेरे लिए इबादत कर रहे हैं, अल्लाह हमें तू उसका अजर और बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जब तक इस दुनिया में जिंदा रहें ईमान और इस्लाम पर जिंदा रहें और हमारा खात्मा हो तो खात्मा भी खैर हो। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।